بھائی جان آپ ہمیں حضور ابا جان کے بارے میں بتائیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ شاہ بھائی، یہ آپ نے ایک بڑا اچھا اہتمام کیا کہ جب دنیا بھر میں روایتی طور پر اجتماعات نہیں ہو رہے اور اکثر یہ آن لائن تقریبات ہو رہی ہیں، تو اس کے مطابق آپ نے ایک بڑا اچھا ماشاءاللہ یہ کیا کہ پاکستان اور یو کے ساتھ ساتھ پاکستان اور دوسرے ملکوں سے سب کو بھی دکھاؤ نا یار۔ اس میں عظیمی بہن بھائیوں کو شریک کیا۔ ماشاءاللہ ابا جی کا یوم ولادت آپ کو بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ابا جی کا سایہ اللہ تعالیٰ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور یہ جو سلسلہ عظیمیہ کا ایک گلستان ہے پورا ماشاءاللہ، یہ تنہا دیکھا جائے تو ایک ہی بندے کا لگایا ہوا ہے، قلندر بابا اولیاء کے شاگرد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا۔ ساری ہم سب کی ساری کاوشیں، کوششیں، اول تو ہیں ہی کچھ نہیں، لیکن چلو ان کو کسی طرح شمار بھی کر لیں تو ہم سب کی ساری کاوشیں اور کوششیں مجموعی طور پر ایک طرف، اور تنہا ایک اللہ کے بندے کی کوششیں، بابا جی کی تنہا کوششیں، وہ ہم سب پر ساری اجتماعی کاوشوں پر بھاری ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ پر یقین، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی گہری قلبی اور روحانی وابستگی، اور اپنے مرشد کے ساتھ ایک بہت زبردست قسم کی کمٹمنٹ، یعنی قلندر بابا اولیاء کے ساتھ، اور مشن کی خدمت کرنے کا ایک والہانہ اور ایک دیوانہ وار جذبہ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آنکھ ہی اس ماحول میں کھولی، قلندر بابا اولیاء کی شفقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور ان قلندر بابا اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا نصیب فرمایا، قلندر بابا اولیاء کی مجلس میں شرکت کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر کئی معاملات پہ ان کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب فرمائی، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ابا مجھے اپنے ساتھ جب قلندر بابا حیدری شفٹ ہو گئے، حیدری والے گھر میں شفٹ ہو گئے، یا جب وہ عثمان آباد رہتے تھے اس وقت بھی، اور جب 1D1B7 میں بھی رہتے تھے اور عثمان آباد میں بھی رہتے تھے، چند دن یہاں چند دن وہاں، تو ہم عثمان آباد بھی جایا کرتے تھے۔ تو کئی بار ایسا ہوا کہ ابا اپنے ساتھ مجھ کو لے کر گئے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اکیلا گیا۔ تو جب ابا کے ساتھ قلندر بابا اولیاء کے پاس جانا ہوا تو اس میں تو زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ ابا قلندر بابا سے کوئی بات کرتے تھے یا خاموش رہتے تھے ابا، اور قلندر بابا اولیاء خود کوئی بات کرتے تھے۔ زیادہ تر تو یہی ہوتا تھا کہ ابا جا کے بیٹھ جاتے تھے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خواجہ صاحب سب ٹھیک ہیں، بچے ٹھیک ہیں، دلہن ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہیں، جی جی اللہ کا شکر۔ اس کے بعد ابا ادب سے خاموش بیٹھ گئے۔ پھر قلندر بابا اولیاء خود کوئی بات شروع کرتے تھے، زیادہ تر ایسا ہوتا تھا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ
ابا کوئی بات ابا ابا کوئی بات پوچھتے تھے. ایک تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ لکھنے لکھانے کا جو معاملہ تھا اور جو میرے سامنے دونوں جگہ ہوا 1D17 میں بھی اور حیدری والے گھر میں بھی کہ کچھ لکھنا ہے تو ابا اپنا کاغذ اور قلم لے کے ایک تھیلے میں، پہلے ایک رگزین کا چمڑے کا ایک تھیلا سا آیا کرتا تھا ایک زمانے میں، اس میں رکھ کے ساتھ لے گئے اور وہاں قلندر بابا کے پاس خدمت میں پہنچ کے تو وہ نکال لیا. تو پھر موضوع پہ بات ہوئی اور اس موضوع پر قلندر بابا نے بولنا شروع کیا اور ابا نے لکھنا شروع کیا. یہ جو کتاب ہے تذکرہ بابا تاج الدین، میری یاداشت میں ہے کہ یہ جب املا کرا رہے تھے قلندر بابا اور ابا اس کو لکھ رہے تھے، اور میرے ایک خالو جو میرے خالو تو بعد میں بنے عظیمی سلسلے میں، وہ قلندر بابا اولیاء سے پہلے بیعت ہوئے، احمد جمال عظیمی، تو ابا اور میرے خالو بیٹھ کے اس کو لکھا کرتے تھے. اور ہم اپنا ادھر سائیکل چلا رہے ہیں چھوٹی جو 3 پہیوں والی یا 2 پہیوں والی، 2 پہیوں والی تو نہیں، چھوٹی 3 پہیوں والی سائیکل، یا کوئی ادھر کھیل کود ہو رہی ہے، میرے ساتھ میری چھوٹی بہن ناصرہ، اور ہم ادھر کھیل رہے ہیں اور قلندر بابا لکھوا رہے ہیں. مطلب انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا چلو تم لوگ یہاں سے جاؤ، شور ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. بچے اپنے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر علمی اور اس طرح کا جو تحریری کام ہے وہ بھی چل رہا ہے. تو تذکرہ بابا تاج الدین ناگپوری کے بعض پیراگراف تو میرے ذہن میں اس طرح نقش ہیں کہ بابا صاحب بول رہے ہیں اور ابا لکھ رہے ہیں. تو مجھے پورا وہ جب میں پیراگراف پڑھتا ہوں کتاب میں تو مجھے پورا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، کس طرح اوپر کی منزل کے صحن میں بیٹھ کے یہ کتابت ہو رہی ہے. تھوڑا سا مجھے یاد ہے، زیادہ نہیں، تھوڑا سا مجھے یاد ہے کتاب لوح و قلم کے بارے میں، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ لوح و قلم کتاب اردو میں ٹائپ ہوئی تھی. اس زمانے میں اردو ٹائپ رائٹر بالکل کہیں کہیں ہوا کرتا تھا، تو وہ ہمارے گھر میں تھا اور اس پہ کتاب ٹائپ ہوئی تھی پوری لوح و قلم. تو خیر، تو قلندر بابا اولیاء کی خدمت میں جب ابا کے ساتھ جانا ہوا تو اس کی میں نے آپ سے عرض کیا کہ 3 صورتیں ہوئیں کہ گئے ابا، سلام کیا اور خاموش ہو کے بیٹھ گئے. بابا صاحب نے کوئی بات شروع کی تو ابا نے جواب دے دیا. کسی موضوع پہ بابا صاحب نے کچھ ارشاد فرمایا تو ابا نے بہت توجہ سے سننا اور پھر بعد میں اس کو لکھ بھی لیا. اور کبھی ایسا ہوا کہ ابا نے خود کوئی سوال کیا، اور کبھی ایسا ہوا کہ جو لکھنے پڑھنے کے معاملات تھے تو ابا نے وہ کاغذ نکالا اور اس موضوع پہ لکھنا شروع، املا ہو گیا، ایک طرح سے املا شروع ہو گیا. کتاب رنگ روشنی سے علاج کی تحریر کے کئی مواقع میری یادداشت میں ہیں. کتاب روحانی علاج، سب سے پہلے جو ابا کی کتاب چھپی وہ ہے رنگ روشنی سے علاج، اور یہ میں نے لکھا بھی ہے، جو سہیل صاحب نے پڑھا ہے کورس پہ، آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ایک ہم نے چھوٹی سی ڈاکومنٹری ابا کے بارے میں بنائی تو میں نے ساری تفصیل بھی لکھی ہے اس میں. سب سے پہلے کتاب ابا نے لکھی رنگ اور روشنی سے علاج، اس کے بعد کتاب ابا نے لکھی روحانی علاج، اور ان دونوں کے لیے رہنمائی
قلندر بابا اولیاء نے رنگ و روشنی سے علاج کیسے کیا ہے، اس کی کیا تھیوری ہے، کیا اس کا کیا پس منظر ہے، رنگ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ باتیں قلندر بابا کی ارشاد فرمائی ہوئی میرے یادداشت میں ہیں۔ اسی طرح روحانی علاج کے بارے میں، اور کبھی ایسا ہوا کہ میں قلندر بابا کے پاس اکیلا گیا اور ان کی زندگی کا جو آخری برس تھا اس میں تو میں ان کی خدمت میں بہت زیادہ گیا ہوں، ابا کے ساتھ بھی گیا ہوں اور اکیلا بھی بہت گیا ہوں۔ اب میں نے اپنے مرشد کی تعمیل، مرشد کا ادب اور مرشد کے ساتھ ایک والہانہ لگاؤ اور ان کی رسپیکٹ، ان کے اہل خانہ کی رسپیکٹ، ان کی اولاد کی رسپیکٹ کا جو مناظر میں نے ابا کے دیکھے ہیں، جس طرح سے ایک ابا کا قلندر بابا اولیاء کے ساتھ ایک بہت ہی ڈیپ عقیدت مندانہ، عقیدت بھرا ایک تعلق ہے، اور اس تعلق سے جتنے بھی تعلق بن رہے ہیں ان سب کی جو رسپیکٹ ابا نے کی، اس کے مظاہرے بہت ہی کم نظر آتے ہیں۔ اس طرح سے ایک 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 بندہ اس طرح سے اپنے آپ کو اپنے مرشد میں فنا کر دے، تو جو اس میں جو میں نے ابا کو دیکھا، سچی بات ہے کہ مجھے اس کے مظاہرے بہت ہی اس کی یعنی ہمارے جو بھائی ہیں ابا سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، آپ سارے کے سارے، بہت ہی آپ کا ایک بہت ہی عقیدت ہے، بہت ہی محبت ہے، بہت ہی رسپیکٹ ہے، نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ابا کی میں نے محبت دیکھی ہے نا اپنے مرشد کے ساتھ، ویسی بہت کم نظر آتی ہے۔ اور جس طریقے سے ابا نے اپنے مرشد کے میسج کو، اپنے مرشد کے پیغام کو، ان کی تعلیمات کو، ان کی سوچ کو، ان کے نظریے کو پھیلانے کے لیے، عام کرنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں، وہ بھی اس کے تو خیر آپ سبھی شاہد ہیں، آپ سب اس کے گواہ ہیں، تو وہ بھی ایسی کمٹمنٹ اور ایسا ایثار اور اس طرح اپنے آپ کو اس میں ایک طریقے سے مکمل طور پر انوالو کر دینا، ایسے مظاہرے بھی بہت ہی کم نظر آتے ہیں انسانوں میں۔ اور ایک بات یہ کہ جب ہم چھوٹے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے، کالج میں آ گئے، کیونکہ میں بہن بھائیوں میں بڑا ہوں سب سے، تو میں نے زیادہ چیزوں کو آبزرو کیا، تو سب طرح کے حالات ہوئے، سخت ترین مالی تنگی والے حالات بھی ہوئے، خوشحالی والے حالات بھی آئے، اور ایسا بھی ہوا کہ بعض اوقات شدید مخالفتیں یا شدید مزاحمتوں والی باتیں بھی ہوئیں، اور یہ بھی ہوا کہ کوئی بڑا مقصد سوچا گیا لیکن کوئی ایک پیسے کے بھی وسائل نہیں۔ جیسے سب سے بڑی مثال روحانی ڈائجسٹ کی ہے کہ جب ابا نے روحانی ڈائجسٹ شائع کرنے کا ارادہ کیا تو
پیسے ہی نہیں تھے. گزر اوقات ہوتی تھی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اچھی ہوتی تھی، لیکن ایک رسالے کو پبلش کرنا، اس کا سارا کچھ کرنا، تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے، اتنے وسائل ہی نہیں تھے. اور میں تو خیر چھوٹا تھا اس وقت، 23-24 کی میری ایج ہوگی. تو اور زیادہ چیزوں کا نہیں پتا تھا، لیکن یہ بہرحال کرتا تھا کہ یہ سارے کام کیسے ہوں گے بھائی، ہمارے پاس تو مطلب ریسورسز ہی نہیں ہیں. ایک موٹر سائیکل ابا نے مجھ کو لے کے دے دی تھی جب میں کالج میں پہنچا تھا. تو ایک ہونڈا 70 ابا نے خرید کے مجھ کو دی. بڑا میرا اصرار تھا. تو اس ہونڈا 70 پہ ابا میرے ساتھ بیٹھ کے جایا کرتے تھے، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور میں یہ سوچتا تھا کہ بھائی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ریسورسز نہیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ابا کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. بتانا میں آپ کو یہ بات چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اور واقعی میں نہیں تھے ریسورسز. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی پبلیکیشن کوئی آسان کام تو نہیں ہے. خیر ابا نے بابا صاحب، ہم اکثر بابا صاحب کے پاس ابا کے ساتھ میں اکثر بابا صاحب کے پاس جایا کرتا تھا. تو ابا جو بھی پروگریس ہوتی تھی وہ بتاتے تھے. پہلے تو ڈکلیریشن ہی نہیں مل رہا تھا. وہ ایک زمانے میں ڈکلیریشن لینا ایک بہت بڑا کام ہوتا تھا، ملتا ہی نہیں تھا. اخبار چھاپنے کا اجازت نامہ. اب تو اتنا میڈیا کی آزادی ہو گئی ہے، پہلے تو یہ تصور نہیں ہوتا تھا کہ ڈکلیریشن مل جائے. پہلے تو ڈکلیریشن ملا، بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ جناب ڈکلیریشن مل گیا. اس کے بعد پھر ابا قلندر بابا کے پاس جاتے تھے اور ان کو ساری بات بتاتے تھے، جی اب یہ ہوا، اب یہ ہوا، اب یہ ہوا. تو میں نے دیکھا کہ ابا کے ذہن میں کسی بھی وقت یہ نہیں آیا کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. اور بغیر ریسورسز کے کچھ لوگوں کو خطوط لکھے گئے، کیونکہ ہمارے پاس خط آتے تھے تو ہم ان کے نوٹ کر لیا کرتے تھے ایڈریسز. تو ان لوگوں کو خط لکھے گئے کہ جناب ہم یہ رسالہ نکال رہے ہیں، آپ مہربانی کریں اس کی ایڈوانس میں سبسکرپشن لے لیجیے آپ ہم سے. اور اس کے کوئی پتہ نہیں شاید 70 روپیز یا 60 روپیز اس کے سالانہ چندہ تھا. ہم نے کہا جی یہ پیسے ہمیں بھیج دو آپ. تو وہاں سے کچھ لوگوں نے ایڈوانس سبسکرپشن لی، وہاں سے ابتدائی پیسے آئے جس سے رسالہ چھپے. ایک بندہ جس کے پاس زیرو ریسورسز ہوں اور وہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں، اور وہ اپنی اس کام کو کرنے کے لیے مسلسل آگے بڑھتا جائے. تو یہ بات جو میں نے اپنے والد میں دیکھی، یہ اتنی حیرت انگیز تھی اس وقت بھی اور آج بھی. ابھی بھی میں سوچتا ہوں کہ ابا کے ذہن میں تھا کہ یہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے وسائل آ جائیں گے، اور وسائل آئے. اور کتنے آئے میں آپ کو وہی بھی بتا دیتا ہوں، 17,400 یا 500 روپے، 17,400 یا 500 روپیز، جو کہ لوگوں نے ایڈوانس سبسکرپشن کے مد میں ہمیں بھیجے. اور وہاں سے پھر روحانی ڈائجسٹ شروع ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ 40-42 سال ہو گئے اس کو شائع ہوتے ہوئے. تو ایک بات یہ ہے کہ جب ابا نے اخبار میں لکھنا شروع کیا، یہ کوئی 67 یا 68 کی بات ہے، اور روحانی ڈائجسٹ کی اشاعت جو ہے وہ اس کے لیے ابا زیادہ ایکٹیو ہوئے تھے 77 سے. ڈکلیریشن ملتے ملتے ایک سال لگ گیا، 78 میں ڈکلیریشن ملا، اور دسمبر 78 سے اس کی اشاعت شروع ہوئی. اخبارات میں ابا نے لکھنا شروع کیا کوئی 67 یا 68 سے. تو میں چھوٹا تھا، اسکول میں پڑھتا تھا. تو
میں دیکھتا تھا کہ ابا لکھ رہے ہیں، کالم لکھ رہے ہیں، اور وہ پھر کالم ابا کا حریت اخبار میں شائع ہوا۔ اس وقت تک کوئی بھی ابا کو نہیں جانتا تھا کہ یہ کوئی قلم کار ہیں، یہ کوئی رائٹر ہیں، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں جو ابا نے لکھنا شروع کیا تو تھوڑے ہی عرصے میں ماشاءاللہ وہ جو کالم تھا روحانی علاج، وہ بہت زیادہ پاپولر ہو گیا، بہت زیادہ اس کی ماشاءاللہ ریڈرشپ ہو گئی، بہت بڑی۔ چند ہفتوں کی بات ہے یہ۔ ابا اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں، اپنے رویوں میں جیسے پہلے تھے ویسے اس مشہوری کے بعد عام سا انداز، عام سا رہن سہن، اور ہر وقت ہمارے گھر میں ٹیلی فون تھا تو ٹیلی فون کا نمبر دے دیا تھا کہ جی جس کو رابطہ کرنا ہے کر لے، تو ہر وقت ٹیلی فون آتا رہتا تھا۔ تو یہ تک ہوتا تھا کہ رات کو 2 بجے بھی ٹیلی فون آ جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ رات کو 1-1:30 بجے ٹیلی فون آیا تو میں نے اٹھایا اور ان کو میں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ کوئی وقت ہے؟ اچھا گھروں میں محدود ٹیلی فون ہوا کرتے تھے، لینڈ لائن کے نمبر۔ تو ابا سو رہے تھے تو میری بات کرنے سے ابا اٹھ گئے اور میں نے ان صاحب سے کہا یہ کوئی وقت ہے بات کرنے کا، آپ سوچیں، اور دن کے ٹائم میں آپ کو فون کرنا چاہیے۔ تو میری اس بات سے نا اب اس ٹیلی فون پہ جو اسی کمرے میں ابا تھے تو ابا کی آنکھ کھل گئی۔ ابا نے کہا یار کرا دیا کرو بھائی بات، کوئی بیچارہ پتہ نہیں کس اس میں ہوگا، تو ایسا کوئی آیا کرے تو مجھے اٹھا کے بات کرا دیا کرو۔ تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک ابا کا مزاج، اس میں ایک ہمبلنس، ایک سادگی، ایک جس کو کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ، خاک ساری۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چھوٹا سا کوئی بندہ کوئی چھوٹے سے بزنس کا مالک ہو جاتا ہے تو وہ بڑا اس کے بڑے بھرم ہو جاتے ہیں۔ تو ابا کی مزاج ماشاءاللہ جو ابا 1960-65 میں تھے جب انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، وہی ابا اس وقت تھے جب وہ ایک دنیا انہیں جانتی تھی، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بہن بھائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد کا یہ اثر ڈالا۔ میرے اندر ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا بہت ایٹیٹیوڈ کبھی کبھار نظر آ جاتا ہو، لیکن یہ کہ میرے دوسرے بہن بھائی جو ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آپ یعنی اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھی چیز ہم نے انہیرٹ کی۔ اور جب انسان کسی چیز کا ارادہ کر لے تو پھر اللہ کے بھروسے پر اس لائن میں لگ جائے۔ یہ ابا کی سوچ بھی رہی ساری عمر، اور یہ ابا کا طرز عمل بھی رہا کہ جب تم کچھ کرنا چاہو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو اور اس کام میں لگ جاؤ۔ جیسے یہ طاہر بھائی ہمارے چنیوٹ والے، انہوں نے کہا کہ جی مکان بنانے کے لیے پیسے نہیں تھے تو ابا نے کہا یار تم 2000 روپے سے شروع کر دو۔ تو جس کام کو کرنا چاہو اللہ پہ بھروسہ کرو اور چل پڑو، چلنے والے کو منزل مل جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے میں کچھ رکاوٹیں آئیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈس اپوائنٹمنٹس آئیں، لیکن سفر نہیں روکنا، چلتے رہنا ہے۔ دوسری سب سے بات، ایک دوسری تو نہیں ہے، ایک اور امپورٹنٹ بات، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانیاں ہم پر ہیں۔ کسی کے پاس پیسے کم ہیں، کسی کے
پیسے کی کمی بیشی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر انسان یہ کہے کہ جی فلاں کی انکم زیادہ ہے، میری انکم کم ہے، تو یہ تو دیکھو جی مجھے تو میری دعا تو اللہ نے نہیں سنی، تو ابا کی طرز فکر کے مطابق ایسا سوچنا غلط ہوگا۔ پیسے کی کمی بیشی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ انسان کی عزت کا معیار پیسہ ہے۔ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اس کی زیادہ عزت ہو، جس کے پاس کم پیسہ ہے اس بیچارے کو آپ نو لفٹ کا بورڈ لگا دیں، نو، بالکل نہیں۔ جب ہم اسکول کالج میں پڑھتے تھے اور اس کے بعد بھی ابا کے دوستوں کا زیادہ تر طبقہ، زیادہ تر ابا کے جو جن کے ساتھ زیادہ نشستیں ہوتی تھیں وہ، مطلب کہنا نہیں چاہیے لیکن ویسے میں اپنی بات کی وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ غریب طبقے کے لوگ تھے اور ابا ان کے ساتھ خوشی سے بیٹھتے تھے، اور ابا بہت بڑے کالم نگار تھے۔ اور جو پیسے والے تھے ان کے ساتھ بھی ابا بیٹھتے تھے، لیکن جو ابا کے دوستوں میں جو غریب طبقے کے لوگ تھے ابا ان کے ساتھ خوب بیٹھتے تھے، ہنسی مذاق ہوتی تھی، ابا ان کے ساتھ جہاں پہ بھی بیٹھک ہو رہی ہے وہاں جاتے تھے، وہ ہمارے گھر آتے تھے۔ رسپیکٹ انسان کی ہے، رسپیکٹ پیسے یا عہدے کی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب ایک آدمی اپنی زندگی میں سفر کرتا ہے اور خاص طور پہ جب ایک بالکل زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے، تو جیسے جیسے وہ کچھ ایکوائر کرتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے سوچنے کا انداز بدلتا چلا جاتا ہے۔ ابا جیسے سن 60 میں تھے ویسے ہی سن 70 میں تھے، ویسے ہی سن 80 میں تھے، ویسے ہی سن 90 میں تھے، ویسے ہی آج ہے۔ اور اللہ کے اوپر یقین ابا کی سب سے بڑی طاقت ہے، ابا کا سب سے بڑا ابا کی سب سے بڑی آنر اور ابا کی سب سے بڑی ڈگنیٹی ہے۔ اور گلہ نہ کرنا، گلہ نہ کرنا، دیکھیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہر ایک کو ہوتی ہیں، خوشیاں بھی ملتی ہیں، ڈس اپوائنٹمنٹس بھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ڈس اپوائنٹمنٹ ان لوگوں سے ہوتی ہیں جن پہ آپ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہو، اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ لیکن بعد میں بیٹھ کے ابا نے ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، دیکھو یار فلانے نے ایسا کر دیا، فلانا ایسا، فلانا ایسا، اس کو میں نے اتنا شفقت دی، اس نے ایسا کر، نو، نیور، کبھی نہیں۔ کسی کا نام ابا نے برائی سے نہیں لیا، حالانکہ ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہوئی بہت سارے لوگوں سے، لیکن میں نے کبھی ابا کو ان لوگوں کے بارے میں ان سے دل کو ٹھیس لگنے کا یا ان سے ڈس اپوائنٹمنٹ کا ذکر یا برے لفظوں میں ان کا ذکر نہیں سنا۔ ہاں، اچھا ذکر بہتوں کا سنا ہے، اچھائی کا ذکر بہتوں کا سنا ہے، کئیوں کا سنا ہے۔ اور آپ میں سے بھی کتنے لوگ موجود ہیں جن کا ابا نے بیٹھ کے میرے ساتھ باتیں ہوئی ہیں، شاہ بھائی کی بیگم، ابھی نیاز بھائی بات کر رہے تھے، نیاز بھائی، مطلب ویسے تو سبھی کا ہوا ہے، مطلب سب سے میری مراد یہ ہے کہ کئی لوگوں کا ہوا ہے جو آج ہماری اس مجلس سے موجود ہیں، اور ان کی بڑی خوبیاں ابا نے بتائیں اور بڑے خوشی کے ساتھ ان کا ذکر کیا۔ لیکن برائی کسی کی نہیں کی۔ اب برائی کسی کی نہیں کی
تو ایک آدمی کہے گا بھائی ان کے ساتھ کسی نے کوئی برا ہی نہیں کیا ہوگا، وہ نہیں بھائی ایسا نہیں تھا، بہت ڈس اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں. اس ڈس اپوائنٹمنٹ کو برداشت کر لینا ایک بڑے ظرف کی بات ہے، ایک بہت بڑے ظرف کی بات ہے. اب ہم تو عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو 2 کی جگہ 4 سنا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے مرشد سے وہ سلیقے اور وہ قرینے اور وہ آداب سیکھنے چاہیے جو انسانوں کے اخلاق کو بلند درجوں پر لے کے جاتے ہیں، جو انسان کو اعلیٰ اخلاق کا حامل بناتا ہے. ہم سب کو اپنی زندگی کی بہتری کے لیے کوشش کرنی چاہیے. حصول معاش میں کسی کی جاب ہے، کسی کا بزنس ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ اچھا اسٹوڈنٹ بنے، بزنس مین کو چاہیے کہ وہ اس کا بزنس اور گرو کرے، جاب والے کو چاہیے کہ اس کی جاب زیادہ اس کی ریپڈ پروموشن ہو. ہم سب کو اپنی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ کوئی منع نہیں ہے سلسلہ طریقت میں. ہاں، ترقی کے سفر میں اعلیٰ اخلاق بھی، ترقی کے سفر میں انسان کی اخلاقی ترقی بھی ہوتی رہنی چاہیے. اگر ہم اخلاق کو کمپرومائز کر کے ترقی کر رہے ہیں تو وہ ترقی نہیں ہے، وہ دنیا داری کے لحاظ سے بینک بیلنس میں اضافہ ہے، دراصل تو وہ تنزل ہی ہے. ابا کی زندگی سے ایک بات جو سیکھنے کی ہے کہ جیسے جیسے ابا اخبار کے ذریعے، رسالے کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ایک ان کا مقام دنیا نے پہچاننا شروع کیا، ویسے ویسے ابا کے اخلاق اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتے چلے گئے. یہ ایک ایسا سبق ہے میری نظر میں جس پر ہمیں خود بھی غور کرنا چاہیے اور اس سبق کو ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے. اپنی اولاد کو یہ سوچ، یہ فکر اور یہ فہم منتقل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں، عارضی قیام ہے، یہاں سے واپس جانا ہے. پیچھے آپ کے اعلیٰ اخلاق رہ جائیں گے، ورنہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، کیسے کیسے فرعون، جب وہ مر گئے ختم کہانی. بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے تکبر کرنے والے بیوروکریٹ یا حکمران یا دولت مند لوگ جن کے گردن میں سریا ان کو جھکنے ہی نہیں دیتا تھا، تو ان کا کہاں ذکر ہے؟ ذکر ہے تو انسان کے اچھے اوصاف کا ذکر ہے. تو ابا نے ایک مرتبہ لکھا تھا، پہلے نور نبوت نور الہی کے عنوان سے ابا لکھا کرتے تھے، پھر آواز دوست کے عنوان سے ابا نے لکھنا شروع کیا ایک الگ سے کالم، پھر ایک آواز دوست کے بعد اس کا نام صدائے جرس کر دیا. تو اس میں لکھا کرتے تھے کسی نے کسی ٹاپک پر، تو ایک مجھے یاد آ رہا ہے ابھی اس موضوع کے مناسبت سے کہ ابا نے لکھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جسم اکڑ جاتا ہے. جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کی گردن جھک جاتی ہے، اس کے آپ ہاتھ موڑ لیں، انگلیاں موڑ لیں، گردن جھکا لیں، دائیں بائیں کر لیں گردن. زندہ انسان کی گردن دائیں بائیں ہوتی ہے، جھکتی بھی ہے، ہاتھ بھی، اس کی انگلیاں بھی بند ہوتی ہیں، کھلتی ہیں.
لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی گردن اکڑ جاتی ہے، پھر آپ اس کی گردن لیفٹ رائٹ نہیں کر سکتے اگر انتقال کو تھوڑی دیر ہو جائے تو ابا نے لکھا کہ جس انسان میں اکڑ ہے نا، دراصل وہ مردہ ہے، چونکہ زندہ تو جھکتا ہے۔ زندگی کی علامت یہ ہے، ایک زندہ آدمی ہے، وہ سو رہا ہے، آپ اس کی گردن دائیں بائیں کرتے ہو جائے گی۔ ایک آدمی مر گیا، اس کو تھوڑی دیر ہو گئی، اب آپ اس کی گردن کو دائیں بائیں کرنے نہیں ہوگی۔ تو ابا نے لکھا کہ اکڑ اگر ہے تو اٹ مینس کہ ہی از ڈیڈ، زندہ ہے پر مردہ۔ تو دیکھیے، روحانی سلسلے میں آنا ایک بڑی سعادت کی بات ہے، جیسے کہ نیاز بھائی نے کہا کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، ہمیں سعادت ملی کہ ہم مرشد کے دامن سے وابستہ ہوئے، تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ روحانی سلسلے میں آنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے تزکیہ نفس کا اہتمام کرے مرشد کے ذریعے، سلسلہ طریقت کے ماحول کے ذریعے، سلسلہ طریقت کے نصاب کے ذریعے، اور تزکیہ نفس میں سب سے پہلے با ادب با نصیب کے اصول کو سمجھ کے اخلاقیات کی تعمیر کا اہتمام کیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ میرے زیادہ قریب ہوں گے جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ سلسلے میں آنے کا ہمیں جس چیز پہ فوکس کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ پر ہمارے یقین میں، اللہ پر، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہ بتائیں کہ زندگی کے کتنے واقعات ایسے ہیں کہ جب آپ نے اپنے آپ کو مشکلات میں گھرا پایا اور پھر پتہ نہیں کہاں سے اللہ کی مدد آئی جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، اور آپ اس مشکل سے نکل گئے۔ تو ہماری اپنی زندگی میں، ہر ایک کی زندگی میں ایسے لاتعداد واقعات ہیں جب ہم نے خود اس بات کا مشاہدہ کیا کہ سلسلے عظیمیہ کے اراکین پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں طرح طرح سے نواز رہے ہیں۔ سب سے بڑا یہ نوازش تو یہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کتنی بڑی سعادت، کس قدر بڑی سعادت۔ اس سعادت پر مزید سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دوست کے دامن سے بھی وابستہ کر دیا۔ اب ہمارا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین اور اللہ پر توکل میں اضافے کا اہتمام کریں، اور اگر اس کے لیے کوئی چلتی پھرتی مثال دیکھنی ہے تو خود ابا جی کی مثال ہے، یعنی اگر ہم نے اپنے سامنے دیکھنی ہے تو، چونکہ انسان کی عادت ہے نا کہ انسان کوئی اپنے سامنے کی چیز بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ ابا جی کی زندگی اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسے اور اللہ پر توکل کا ایک بہترین آج کے دور میں ایک مثال ہے اور ایک نمونہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے پھر مزید بات ہوگی۔